बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, चीनी सदर का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल हो चुका है। इस दौरे के दौरान क्या अहम पेशरफ्त हुई और क्या क्या मुआहदे हुए, ये हमने आपको पिछले व्लॉग में भी गुजारिश कर चुके हैं। अब आज के व्लॉग का जो मकसद और मौजू है वो ये है कि इस दौरे के असरात क्या मुरतब होंगे और इससे अरब ममालिक को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें तमाम खलीज ममालिक ताउन कौंसिल के तमाम रुकन मुल्क भी शरीक थे। इसके अलावा तमाम अरब ममालिक के नुमाइंदा मौजूद थे। वहाँ पे सरबराही इजलास था। इससे पहले अमेरिका के साथ ऐसा ही एक इजलास हो चुका था और अब ये चीन के साथ इजलास हुआ है। तो अमरीकी इजलास के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले अमरीकी सदूर भी इसी तरह आते थे और उनका भी यही प्रोटोकॉल होता था। जब सदर जो बाइडन सऊदी आए तो उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिला जो किसी ज़माने में अमरीकी सदूर को मिलता था। तो ये एक अजीब, ओबामा को भी प्रोटोकॉल मिला, उनके बाद जो है ट्रंप को भी, और इसके बाद फिर जो बाइडन के साथ की आमद के साथ ही सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं कुछ गड़बड़ हुई और उसकी वजह से जो बाइडन की किस्मत में वो प्रोटोकॉल न मिल सका। लेकिन वो प्रोटोकॉल चीनी सदर को मिला और चीनी सदर ने वहाँ जाकर जो बात की वो सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने वहाँ अमन, भाईचारे और तिजारत की बात की। उन्होंने जाके आले सऊद को किसी से डराया नहीं है। उन्होंने ईरान को बतौर हवा पेश नहीं किया। उन्होंने ये नहीं जाके सऊदियों को डराया कि हमारी CIA ने ये रिपोर्ट दी है कि ईरान हमले करने की तैयारी कर रहा है, ईरान सऊदी अरब में ये कर रहा है, ईरान सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ये कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं की गई, बल्कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की, दपी तुली उनकी गुफ्तगू थी और उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के हामी नहीं है। और ये चीनी सदर का जो बयान था इसको तमाम आले सऊद समेत तमाम अरब मुल्कों ने सराहा और इस हवाले से उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये जो चीज़ें हैं इनको देखने की ज़रूरत है कि कोई किसी के मामलात में क्यों मुदाखलत करे, जबकि हम तिजारत और बाहमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में मुआहदे करके बेहतर अंदाज में अपने इलाकाई तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसी है वो चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और चीनी टेक्नोलॉजी से सऊदी अरब का दिफा भी मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान अब ये समझते हैं कि अमेरिका सऊदी अरब का दिफा करने में नाकाम हो चुका है। इसमें सऊदी अरब की दो राय है। एक, या तो अमरीकी सऊदी अरब का दिफा करना नहीं चाहते या अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि सऊदी अरब का दिफा कर सके। यदि ईरान और हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब के दिफा पर मामूर अमरीकी मामलात को इस तरह डिस्ट्रॉय किया कि अब सऊदियों को इस बात का यकीन होने लग गया कि अमेरिका उनके सामने रेत की दीवार है, क्योंकि यमन की जानिब से, यमन के हौसियों की जानिब से ऐसे हमले हुए जो सऊदी जो तेल की है तनसीबात उन पर और आरामको उनकी जो इंडस्ट्री है इस हवाले से तेल की, तो उस पे भी अटैक्स हुए, लेकिन अमेरिका उनको रोकने में नाकाम रहा। इसी तरह ये हमले जो हैं वो आपके लिए हैरान कुन चीज़ होगी नाज़रीन कि दुबई UAE के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी किए गए उनकी तेल की तनसीबात पर, लेकिन इस हमले का अमेरिका समेत अरब मुल्कों ने ईरान का नाम लेने से गुरेज़ किया, लेकिन अमरीकी इसमें फ़ेल हो गए। वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके कि ये मिज़ाइल हमले कहाँ से हुए हैं और ये मिज़ाइल जो आके यहाँ टकराए हैं वो किस सिमत से आए हैं। इवन अमेरिका उनकी सिमत का तयन कर सका, ना ही उन हमलों की पॉइंट और उनके पैड का पता चल सका कि ये मिज़ाइल किस जगह से फ़ायर हुए हैं। तो ये नाकामी जो थी वो अरबों के लिए एक जागने की घड़ी थी और अरबों की आंखें खुली इससे कि वाकई अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनका दिफा कर सके। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने चीन की तरफ देखना शुरू किया और चीनी सदर ने बड़े वाज़ेह अंदाज में वहाँ पे ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि चीन GCC ममालिक की सलामती बरकरार रखने के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा और खलीजी रियासतों के लिए एक इज्तिमाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करेगा। नाज़रीन, अरबों को इस चीज़ की ज़रूरत है जो अमेरिका सिर्फ बातों से देता था, अमली तौर पर अमेरिका नाकाम हो चुका था। तो अब
چین کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے ناظرین اس اہم دورے میں کہ عربوں کی سیکیورٹی کا ایک میکانزم بنایا جائے گا، ایک فریم ورک تیار کیا جائے گا اور وہ چین تیار کر کے دے گا۔ اس سے عربوں کی سیکیورٹی مضبوط ہوگی اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ چینی صدر نے سعودی عرب میں پہلی عرب سربراہی کانفرنس میں خلیجی ممالک کے ساتھ سیکیورٹی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ یہاں ایک طرف سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف وسائل فراہم کرے گا چین، وہی تجارت کر کے بھی معاشی طور پہ خود بھی مضبوط ہوگا اور ان عرب ملکوں کو بھی مضبوط کرے گا۔ ناظرین یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی عرب اسرائیل عرب سربراہی کانفرنس میں امیر قطر، کویت کے ولی عہد، بحرین اور اردن کے بادشاہ اور مصر، تیونس، جبوتی، صومالیہ، موریتانیہ کے صدور، عراق کے صدر، کویت کے ولی عہد اور شیخ مشعل الصباح، مصری صدر عبد الفتاح السیسی، عراقی وزیر اعظم شیع السودانی اور سوڈان کے رہنما جنرل عبد الفاتح البرہان اور فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی چینی صدر سے وہاں ملاقاتیں کی ہیں، اور ان تمام رہنماؤں اور حکمرانوں نے اپنے اپنے ملک کے لیے ان سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے ہیں جن کو بظاہر تو سامنے نہیں لائے گئے، لیکن کچھ ایسی چیزیں سامنے ہیں آن دی ریکارڈ کہ جن سے ان عرب ممالک نے چین سے فائدہ اٹھانے کی آمادگی ظاہر کی ہے، اور اس سے مزید مستقبل میں اس پر توقع کی جا رہی ہے کہ مزید یہ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اور یہ پہلی کانفرنس تھی کہ جس میں تمام عرب ممالک اطمینان کے ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے اس کانفرنس کو مفید قرار دیا ہے۔ تمام عرب ممالک، عرب شیوخ اس بات پر مطمئن تھے، جبکہ جو گزشتہ امریکہ کے ساتھ ایسی ہی کانفرنس ہوئی تھی اس میں عرب ممالک نے بس تلواریں لے کر عرب حکمرانوں نے ٹرمپ کے ساتھ ڈانس تو کیا تھا لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کسی عرب ملک نے امریکہ سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا تھا جو عرب ملک اب چین سے اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو یہ تجارت اور تعلقات یہ ہوتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے ملتے ہیں تو اس کو کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پر آپ اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں اور اس کو کچھ دیتے ہیں۔ تو عربوں نے اس حوالے سے جو توانائی کے وسائل چین کو دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور اس کے جواب میں انہیں دفاعی ساز و سامان ملے گا اور مختلف شعبوں میں ان کو چین کی طرف سے چیزیں دی جائیں گی۔ ناظرین اس وقت جو محمود عباس کے دورے کو دیکھا جا رہا ہے تو اس میں سعودی عرب نے انہیں یقین دلایا کہ وہ چین کی ون چائنا پالیسی کی تائید کرتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اس میں ناظرین یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایران سے خوف زدہ نہیں کیا گیا، بلکہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں روایتی جملے شامل تھے اور ان میں کہا گیا کہ ایران کو اس بات سے روکا جائے گا کہ وہ کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ تو ایران ہمیشہ سے اس چیز کو ڈینائی کرتا رہا ہے، ایران نے ہمیشہ اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں اب کھل کر سامنے آئیں گی۔ ظاہر ناظرین ایران، چین، سعودی عرب، روس یہ خطے کے ممالک ہیں اور یہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ان میں قربت ہوتی ہے، اگر ان میں تعلقات ہوتے ہیں، اگر ان میں تجارت ہوتی ہے، اگر ان کے تعلقات مستحکم ہوتے ہیں تو اس سے خطہ مستحکم ہوگا۔ اس کانفرنس میں یوکرین روس جنگ کا بھی تذکرہ ہوا اور اس میں بھی اس جنگ کے خاتمے اور کے لیے یوکرین کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ تو یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کانفرنس میں عرب چین کانفرنس میں شریک ہونے والے تمام مندوبین جو تھے وہ یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، اور اس امن کے لیے ہی وہ چین کے ساتھ بہتر تعلقات بنا رہے ہیں۔ ناظرین اگر چین کے ساتھ سعودی عرب کے یہ تعلقات بنتے ہیں اور مستحکم ہوتے ہیں تو اس سے سب کا فائدہ ہوگا، کیونکہ سعودی عرب ایک ایسا ہاتھی ہے جہاں اس کا پاؤں ہوتا ہے وہی سب کا پاؤں ہوتا ہے۔ تو پورے عرب جو ہے وہ سعودی عرب کی لائن پہ چلتے ہیں اور سعودی عرب جس جانب ہوتا ہے باقی عربوں کا جھکاؤ بھی اکثریت کا اسی طرف ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے عرب ریاستوں کے ساتھ کام کرنے پر جو چینی صدر نے آمادگی کا اظہار کیا وہ لائق تحسین ہے، اور اس کے ثمر آور بھی ہوگا اور اس کے نتائج نکلیں گے جو خطے کی بہبود اور ترقی کے لیے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس کو عراق اور ایران سے ہوتے ہوئے دیگر عرب ملکوں تک پہنچایا جائے گا، اور اس میں یہ قابل غور ہے یہ چیز کہ اس کو مزید وسعت دے کر باقی ملکوں کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا جائے گا، اور اس سے خطے میں کم از کم یہ تبدیلی آئے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ امریکہ کا انخلاء بھی
متوقع ہے، کیونکہ ایران نے ایسی پالیسی بنا دی ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ گر چکا ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اب نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. تو اس کے لیے مشرق وسطیٰ وہ چھپکلی بن چکی ہے کہ جسے نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چین اور سعودی عرب اور ایران اور روس کی جو قربتیں مستقبل میں دکھائی دے رہی ہیں، اگر ان میں مضبوطی آتی ہے اور سعودی عرب استقامت دکھاتا ہے تو یقیناً یہ خطے کی بہبود کے لیے بہت ہی مفید ہوگا. ناظرین، اس کے علاوہ اب یہ جان چکے ہیں سعودی عرب کے حکمران کہ امریکہ کی قیادت میں جو ان کے ساتھ اتحاد تھا وہ صرف اسرائیل کے دفاع کے لیے تھا، اور اب جب امریکہ خود سعودی عرب یا دیگر عرب ممالکوں کے دفاع میں ناکام ہوا ہے تو اسے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اس کی یہ ساری ٹیکنالوجی کھوکھلی ہے اور وہ محض بے بنیاد رپورٹس کی بنیاد پر ہی سعودی عرب کو خوفزدہ کر رہا تھا اور اس سے پھر خوفزدہ کر کے عرب ملکوں کو اپنا اسلحہ بیچ رہا تھا. ناظرین، امریکی تجارتی کمپنیوں کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ وہ خود جنگیں کریٹ کرتی ہے، وہ خود آگ لگاتی ہے اور پھر اس کو بجھانے کا سامان بیچتی ہے. ناظرین، یہ جنگیں اسی لیے کروائی جاتی ہیں تاکہ ان کے اسلحے بک سکے. تو اس حوالے سے اب ایسا محسوس ہو رہا ہے اس کانفرنس میں جو عرب حکمرانوں نے خطابات کیے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ عرب حکمرانوں کو اب شعور آنا شروع ہو گیا ہے، وہ اپنے بادشاہت کے خمار سے نکل کر اب دنیا کا سوچنے لگ گئے ہیں، اور یہ ایک بہت پازیٹیو تبدیلی ہے عرب خطے میں کہ انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں مسلسل استعمال کیا جاتا رہا تھا. عراق کی اگر جنگ کا جائزہ لیا جائے، صدام کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ کل تک امریکہ اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا رہا اور ایٹ دی اینڈ اس کا جو انجام ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اسی طرح مصر کے صدر حسنی مبارک اور دیگر ممالک میں جو کچھ بھی نتائج نکلے اور حکمرانوں کا انجام ہوا، اس سے باقی حکمرانوں کو کم از کم یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. تو ناظرین، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے ہمارے خطے کے لیے کہ عرب چین تعلقات کا استحکام پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے. اب تک کے لیے اتنے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. تصور شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.